بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیئر اسٹوڈینٹس، میں آپ کی اردو ٹیچر ریڈینٹ سیکنڈری اسکول کے پلیٹ فارم سے اپنے بہت ہی پیارے پیارے، بہت ہی ذمہ دار اور اچھے بچوں کو نئے تعلیمی سال سن 2021-22 کی پہلی کلاس میں خوش آمدید کہتی ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جماعت ہشتم میں پروموٹ ہونے پر بھی مبارکباد دیتی ہوں. اب میں آپ کو اردو کے نصاب کے بارے میں بتاؤں گی. بیٹا، آپ کے اردو کے نصاب میں 3 کتابیں شامل ہیں جو اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہی ہے. یہ ہے آپ کی بک 1 جو حصہ نثر، حصہ نظم اور حصہ غزل پر مشتمل ہے. آپ کی دوسری بک اردو قواعد و انشاء کے نام سے ہے جو گرامر سے متعلق ہے. آپ کی تیسری بک احادیث سے متعلق ہے جس میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات پڑھیں گے. اب ہم بڑھتے ہیں آج کے لیکچر کی طرف. تو بیٹا، آج ہم باقاعدہ کلاس کا آغاز اردو گرامر کی سرگرمی خط نویسی سے کریں گے، جس میں ہم خط نمبر 1 پڑھیں گے. اب ہم بڑھتے ہیں آج کے لیکچر کی طرف. تو بیٹا، آج ہم جو سرگرمی پڑھ رہے ہیں خط نویسی، اس میں سب سے پہلے میں آپ کو خط کی تعریف بتاؤں گی. خط ایک تحریری ملاقات ہے جس میں ہم اپنے حالات ایک دوسرے کو بتاتے ہیں. اسی وجہ سے خط کو عادی ملاقات بھی کہا جاتا ہے. اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ خط کی اقسام کتنی ہیں. خط کی 2 اقسام ہیں، ایک رسمی خط اور دوسری غیر رسمی خط. رسمی خط وہ خطوط ہوتے ہیں جو کسی صاحب اختیار کو کسی مسئلے سے آگاہ کرنے کے لیے لکھے جاتے ہیں، اور غیر رسمی خط وہ خطوط ہیں جو دوستوں اور رشتہ داروں کو لکھے جاتے ہیں. خط کی تعریف اور اس کی اقسام جاننے کے بعد ہم خط کے ضروری اجزاء کو جانیں گے. خط کے ضروری اجزاء 6 ہیں، جن میں نمبر 1 مقام روانگی اور تاریخ، یعنی خط کہاں سے روانہ کیا جا رہا ہے اور کس تاریخ کو روانہ کیا جا رہا ہے. نمبر 2 القاب و آداب، یعنی آپ مخاطب کرنے والے کو کس نام سے اور کس طرح سے مخاطب کر رہے ہیں اور کیا دعا سلام ہے. نمبر 3 خط کا مضمون، یعنی خط کا متن جس کے اندر آپ اپنا مدعا بیان کر رہے ہیں. نمبر 4 اختتام مکتوب، یعنی خط کا اختتام کیسے کیا جا رہا ہے. نمبر 5 مکتوب نگار کا نام، یعنی خط لکھنے والے کا نام لکھا جاتا ہے اینڈ میں. اور نمبر 6 مکتوب علیہ کا پتہ، یعنی جس کو خط بھیجا جا رہا ہے اس کا پتہ تحریر کیا جاتا ہے. جی بیٹا، اپنے نوٹس کھول کے اپنے سامنے رکھ لیجئے. ہم خط نمبر 1 سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جس کا عنوان ہے خط بنام بھائی، جس میں چھٹی کے پروگرام کا ذکر کریں. سب سے پہلے ہم پیٹرن دیکھیں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اپنا پاؤچ ریڈی کر لیں جس میں آپ کا ہائی لائٹر، آپ کی پینسل، پین آپ کے پاس موجود ہونا چاہیے تاکہ آپ الفاظ کے معنی لکھ سکیں اور آپ ہائی لائٹر سے مین پوائنٹس ہائی لائٹ کر سکیں اور شعر کا مفہوم بھی لکھ سکیں. آپ پیٹرن دیکھیے. امتحانی مرکز علامت سکتہ لگا ہوا ہے، اس کے بعد الف علامت سکتہ، بے علامت سکتہ، جیم، اس کے بعد 8 فروری سن 2018 اور ختمہ کی علامت ہے. یہ ایک فرضی تاریخ لکھی ہوئی ہے، لیکن آپ اس دن کی تاریخ اور وہ سن لکھیں گے جب آپ کا خط آپ خود لکھنے جا رہے ہیں، امتحانی مرکز میں بیٹھ کے لکھ رہے ہیں یا آپ ٹیسٹ کی فارم میں اٹیمپٹ کر رہے ہیں. اس کے بعد آپ بیٹا پکاریں گے کیسے؟ میرے پیارے بھائی جان یا پیارے بھائی جان. علامت ندائیہ استعمال ہوئی ہے. اس کے بعد علامت ندائیہ بیٹا پکارنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے. اس کے بعد السلام علیکم، آپ اس کے بعد یہی علامت استعمال ہوئی ہے، لیکن اس کو علامت فجائیہ کہا جاتا ہے، یعنی سائن آف ایکسپریشن کے لیے استعمال کی جاتی ہے. السلام علیکم کے بعد عرض ہے کہ رب کریم کے کرم سے، یعنی مہربانی سے ہم سب خیریت سے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ بھی اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے. بھائی جان، گھر میں سب خیریت ہے اور تمام اہل خانہ کا مطلب گھر والے تمام ہر وقت آپ کی خیریت کی دعا کرتے ہیں. پچھلے دنوں والد صاحب کی طبیعت یعنی مزاج کچھ ٹھیک نہیں تھی، لیکن اب وہ اللہ کے فضل و کرم سے بالکل ٹھیک ہیں. اور والدہ کی سر درد کی شکایت یعنی شکوہ گلہ، یعنی وہ بھی اللہ کے کرم سے دور ہو گئی ہے. بھائی جان، آپ کو خط لکھنے کا مقصد ایک طرف تو حال کا دریافت کرنا، پوچھنا
اور دوسرا سبب یعنی وجہ آپ کو یہ آگاہ کرنا یعنی آپ کو اطلاع دینا، آپ کو بتانا تھا کہ میں نے اور میری سہیلیوں نے مل کر فیصلہ کیا ہے. اب اگر آپ لڑکی ہیں تو سہیلیوں لکھیں گی، اور اگر آپ لڑکا ہیں تو آپ دوستوں لکھیں گے کہ ہم 12 ربیع الاول کو جو کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت ہے یعنی پیدائش کا دن ہے، اس خوشی کے موقع پر سب ساتھیوں کی مشترکہ کاوش یعنی ملی جلی کوشش سے محفل میلاد کا بندوبست کریں یعنی انتظام کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ عشاق رسول کی اس چھوٹی سی کاوش کو قبول و منظور فرمائے. عشاق رسول کا مطلب لکھ لیجئے بیٹا کہ عشاق عاشق کی جمع یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے، عشاق رسول یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرنے والے کی یہ چھوٹی سی کوشش اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے. اور پھر اپنے احساسات کو بتاتے ہوئے آپ اس شعر کا حوالہ دیں گے کہ جیسے کہ شاعر نے کیا خوب کہا، عشق احمد کی شمع جلال و دل میں، بعد مرنے کے لحد میں اجالا ہوگا. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو لقب ہے، نام ہے کہ عشق احمد یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کی شمع، لو، روشنی، دیا، موم بتی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یہ لفظ کہ یہ روشنی عشق محمد، عشق احمد یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی روشنی اگر آپ اپنے دل میں جگا لیں گے، وہ نور پیدا کر لیں گے، تو مرنے کے بعد بھی آپ کی قبر میں روشنی ہوگی، نور ہوگا، روشن ہوگی آپ کی قبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے اور ان سے عشق کرنے کے صدقے میں. نیکسٹ پیج پہ دیکھیے بیٹا، بھائی جان ہم نے محفل کو مؤثر یعنی پر اثر اور پر نور یعنی نور سے بھری ہوئی یا ضیاء سے بھری ہوئی اور پرسرور یعنی پرسکون بنانے کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت آواز والی اپنی نعت خواں دوست کو بھی محفل میں شرکت کی دعوت دی ہے. نعت خواں نعت پڑھنے والی. اس کے علاوہ اور بہت سی مذہبی شخصیات بھی اس محفل میلاد میں مدعو ہیں یعنی ان کو دعوت پہ بلایا گیا ہے، دعوت دی گئی ہے. پیارے بھائی جان، میری شدید خواہش، آرزو، تمنا کہ آپ بھی محفل میلاد کا انعقاد کریں یعنی منعقد کریں اور رحمت دو عالم محبوب خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا ثبوت دیتے ہوئے پیارے نبی کے امتی ہونے کا حق ادا کریں. کیونکہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور ان کا حق کیسے ادا کیا جا سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار کر کے. اور محبت کا اظہار کیسے ہوتا ہے؟ اسی طرح سے درود پاک پڑھ کے اور محفل میلاد کا انعقاد کر کے. یہاں پر بیٹا آپ کا خط مکمل ہوا، اور پھر اس کے بعد آپ اینڈ کریں گے کیسے؟ والسلام، اس کے بعد علامت سکتہ، آپ کی بہن یعنی اپنا رشتہ بتائیں گے، علامت سکتہ، اور اس کے بعد نام نہیں لکھیں گے بلکہ آپ لکھیں گے حمزہ اور علامت سکتہ، چھوٹی یہ، علامت سکتہ بڑی یہ، اور اس کے بعد ختمہ. یہاں پر بیٹا آپ کا خط نمبر 1 مکمل ہوتا ہے. آج کا لیکچر آپ کا اختتام پذیر ہوا. مجھے امید ہے سب کو بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا. آج کا تفویض کار نوٹ کر لیجئے. تفویض کار بیٹا جو آپ کا ہوم ٹاسک ہوتا ہے. کیا کرنا ہے بیٹا؟ آج آپ نے خط نمبر 1 یاد کریں، مشکل الفاظ، پیٹرن اور حوالہ جات کی تحریری مشق رف رجسٹر پہ کریں. آپ نے تمام ڈیفیکلٹ ورڈز اور جو خط کا پیٹرن بتایا گیا ہے، جو حوالہ آپ نے خط میں پڑھا ہے، اس کو بہت اچھی طرح سے یاد کرنے کے بعد اس کی تحریری مشق آپ نے رف رجسٹر پہ کرنی ہے. اوکے بیٹا، اللہ حافظ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.